قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ بھلا غور تو کرو کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو کہ زمین میں کون سی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی ہو، جن کو تم اللہ کے مقابلے پر پکار رہے ہو۔ یہ تدعونی لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں جن لوگوں نے بھی شرک کو چھپانے کی کوشش کی ہے، توحید کا مقدمہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ ان کے ترجمے اٹھا کے دیکھیں گے نا تو انہوں نے تدعون کا ترجمہ ہی بدل دیا ہوگا، یا انہوں نے ترجمہ کر دیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تاکہ کسی کے دماغ میں نہ آئے وہ کہ ہاں نہیں ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن یہاں تو ذکر تھا پکارنے کا۔ یا پکارنے کا ترجمہ پکار کر دیں گے لیکن بریکٹ میں لکھیں گے جنہیں تم معبود سمجھ کر پکار رہے ہو۔ یہی کام پیر کرم شاہ صاحب نے بھی کیا ہے اس میں، یہ جو میرے ہاتھ میں ترجمہ ہے، بریکٹ لگا دی، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر معبود سمجھ کے پکاریں گے پھر تو شرک ہوگا، اور بغیر معبود سمجھے ہوئے پکاریں گے تو وہ توحید بن جائے گی۔ تو یہ کون سی توحید ہے آپ کو انہی آیات میں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ ویسے آپ جتنا مرضی پکاریں کسی کو، نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا، کیونکہ اس میں آتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یا رسول اللہ سے تو کوئی انکاری نہیں ہے، آپ پکاریں کوئی حرج نہیں، لیکن جیسے ہی آپ یا رسول اللہ مدد کہہ دیں گے، یہ اب آپ ڈیوینٹی میں کلیم کر دیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ والی جو مدد ہے نا دعا والی، یہ صرف اللہ سے ہو سکتی ہے۔ ظاہری اسباب میں تو آپ مسلمان کیا کافروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ یہودیوں کے پاس گروی رکھی تھی، یہودیوں سے مدد مانگی ہوئی تھی، لیکن کہیں آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی کہ کسی نے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد آپ کو مدد کے لیے پکارا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی وفات کے بعد، یعنی آپ نے غزوہ احد میں سیدنا حمزہ شہید ہوئے ہیں تو آپ نے غزوہ خندق میں کبھی پکارا ہو یا حمزہ ابن عبد المطلب المدد، ایسا کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ اب جو سامنے آپ اس سے ضرور مدد لیں وہ تو ظاہری اسباب ہے، وہ تو سب سے بڑا مشکل کشا تو سورج ہے، اگر آپ نے ظاہری اسباب پہ جانا ہے۔ آج سورج ختم ہو جائے تو دنیا کا کوئی بزرگ جو ہے زمین کا نظام نہیں چلا سکے گا۔ سورج کی وجہ سے ہی ہماری خوراک تیار ہوتی ہے، اس خوراک کو ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں فوٹو سنتھسس کے ذریعے، اور جانوروں کا یہ پورا فوڈ سائیکل سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ سورج کی وجہ سے ہی سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے، وہ گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر، وہاں سے گلیشیئر پگھلتے ہیں پوری دنیا میں، جو زمین کے سوتوں میں نیچے پانی دریا بہہ رہے ہیں یا اوپر بہہ رہے ہیں، پورے یعنی زندگی جو ہے سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ سورج ختم دنیا ختم، تو کیا ہم کہتے ہیں المدد یا سورج؟ نہیں، کہہ ہی نہیں سکتے۔ سورج کا مددگار ہونا اور چیز ہے، اس کو پکارنا اور چیز ہے۔ وہ مددگار کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ کسی کے دماغ میں بھی وہم آتا ہے یا سورج المدد آج نکل آئیے بہت گرمی ہے سردی ہو گئی ہے، یا سورج المدد آج چھپ جائیے آج بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے؟ کوئی نہیں۔ تو باقی لوگوں کو کیوں پکارتے ہیں؟ فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے بارش کے اوپر، آج تک کسی کے دماغ میں بھی آیا کہ ہم کہیں کہ یا میکائیل علیہ السلام مہربانی فرمائیے اور آج بارش فرما دیجیے؟ کس سے پکارتے ہیں؟ تو بھائی مولا علی علیہ السلام کو، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا شیعہ بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ باقی یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو کہیں بھی ان اٹینڈڈ میں نہیں چھوڑتا۔ توحید چونکہ اسلام کی بنیاد اور جڑ ہے، اس میں میں نے ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، اسی پہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے، اس میں نے سارے وسوسے سیٹل کیے پونے 2 گھنٹے کے اندر، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو انشاءاللہ کھل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی ان سے فرماؤ کس نے پیدا کی ہے کوئی ایسی چیز زمین میں دکھاؤ، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں کسی کی کوئی شرکت ہو پیدائش میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا وثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یہ مشہور آیت جو میں اکثر پڑھتا ہوں، لاؤ میرے پاس اگر قرآن کو نہیں مانتے کوئی پچھلی کتاب لے آؤ، اس کے اندر لکھا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہے، یا نبیوں کے آثار چلتے آ رہے ہوں۔ نبیوں کے آثار یعنی علم حدیث، تو لاؤ اس میں سے کوئی بات کرو۔
تو یہاں پہ بھی اس امت میں بھی یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن دی سے بات کریں، وہ کہتے ہیں نہیں واقعات چل رہے ہیں۔ یہ قرآن نے انسان کو یہ سبق سکھا دیا ہے کہ دلیل جو ہے وہ ریویلڈ نالج ہے، کتاب و سنت کا علم، یا دنیاوی اعتبار سے ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم۔ تیسرا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ خواب اور بزرگوں کے واقعات، اسی لیے اب واقعات ہونے کم ہو گئے ہیں کیونکہ میڈیا آ گیا انشاءاللہ۔ میں نے کہا اب قیامت تک کوئی بزرگ قبر سے نکل کے کسی پل کے اوپر جا کے بم نہیں پکڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ میڈیا آ گیا۔ یہ پہلے بھی کوئی نہیں تھے پکڑے ہوئے، لیکن چونکہ میڈیا نہیں تھا تو جھوٹ مشہور ہو گیا۔ اب میڈیا کی برکت سے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جھوٹ کو پکڑنے والے لوگ آ گئے۔ تو یہ اویئرنیس لوگوں کے اندر آ گئی ہے، لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے، اور یہ جو کہانیاں ہمیں بچپن سے سنائی جاتی تھی وہ ساری کی ساری اپنی موت خود مر گئی ہیں۔ تو لاؤ کوئی کتاب یا انبیاء کے آثار اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا۔ عبادت نہیں سر، پکارنا، پکارے گا۔ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اس کو جو قیامت تک اس کی ندا سن ہی نہیں سکتا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور حالت یہ ہے کہ جس ہستی کو وہ پکار رہے ہیں وہ ہستی غافل ہے کہ اسے پکارا جا رہا ہے۔ آج شیخ عبد القادر جنانی کو نہیں پتا کہ لوگ ان کو پکار رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کوئی ہستی نہیں جانتی کہ اسے پکارا جا رہا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو وہ جو ہستیاں جن کو پکارا جاتا تھا وہ ان لوگوں کے دشمن بن جائیں گے جو دنیا میں انہیں پکارا کرتے تھے، کہ سانو مروان لگے سو۔ عیسیٰ علیہ السلام دشمن بن جائیں گے ان عیسائیوں کے جنہوں نے ان کو مشکل کشا بنا لیا تھا دنیا میں۔ اب اس پہ کراس ریفرنس میں مجھے درجنوں آیات زبانی یاد ہیں، لیکن وہ پھر یہ صورت مکمل نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 3 میرا، دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ دیکھ لیں۔ اور ایک یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، اس کا عنوان ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب۔ انہوں نے کہا ہم امی سے جا کے روٹی مانگتے ہیں تو یہ بھی شرک ہو جائے گا پھر تو، یعنی اس قسم کے وہ شیطانی ٹوٹکے وہ یعنی لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ظاہری اسباب ہے میرے بھائی، امی جب سامنے ہوتی ہے تبھی روٹی مانگتے ہو نا۔ جس کی اماں قبر میں آج تک اس نے کہا اماں مجھے روٹی کھلا دے، ادھر بھی بلایا کرو نا۔ وہ کہیں گے نہیں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، تو سر بابوں سے بھی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی مرنے کے بعد، اور زندگی میں بھی صرف اسی بابے سے ہو سکتی ہے جو سامنے موجود ہو۔ اور آج کے زمانے کا ہوگا تو ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اس کو ایک ٹیکسٹ میسج کر دیں، پرانے زمانے والے کو نہیں۔ آج تو گھوڑے نے آپ کے ہاتھ میں ایسی چیز پکڑا دی ہے جو 4000 کلومیٹر دور آپ بات کر سکتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ تو گھوڑوں کو سر بزرگ مانے پھر اگر ماننا ہے تو، اگر یہی بنیاد آپ نے بنانی ہے مادی ترقی کی، تو یہ سب کے سب جھوٹ ہیں جو مشہور کیے ہیں۔ اس پہ میں نے ایک لیکچر علیحدہ سے دیا ہے، مسئلہ نمبر 121، اسی صرف ایک ٹاپک کے اوپر، کہ جن ہستیوں کو دنیا میں پکارا جا رہا ہے وہ قیامت والے دن ان لوگوں کے دشمن بن جائیں گے جنہوں نے دنیا میں انہیں پکارا تھا مدد کے لیے۔ مسئلہ 121، اور اس میں نے کئی کراس ریفرنس کے طور پر آیات اس حوالے سے ڈسکس کی تھی۔